جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اما بعد، محترم سامعین کرام، جیسے جیسے زمانہ ترقی کے منازل جو ہے وہ طے کر رہا ہے اور جدیدیت اور فیشن یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سے ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں اس کے لیے بہت شدید خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں. ہماری مشرقی تہذیب دھندلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مغربی تہذیب اس کو اپنانا ایک فیشن، ایک جدیدیت کی علامت بنتا جا رہا ہے. اور اگر یہاں میں یہ بات کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگی کہ انٹرنیٹ نے اور سوشل میڈیا نے دنیا کی قوموں کی تہذیبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ آشنا کروایا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے بہت ہی قریب لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، جس کی بدولت ہماری مشرقی تہذیب کو چھوڑ کر کے لوگ مغربی تہذیب کو اپنانا، اس کو فیشن سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج کا ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان نسل وہ مغربی تہذیب کو، ان کی عادات کو، ان کے اطوار کو اپنانا اپنے لیے فخر سمجھتی ہے. اور انہی عادات، انہی اطوار اور انہی تہواروں میں سے ایک تہوار ویلنٹائن ڈے ہے. یہ وہ تہوار کہ جس دن اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر اخلاقی حدود کو پامال کیا جاتا ہے اور لوگ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. آئیے آج ہم دیکھیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا، یہ کیوں منایا جاتا ہے اور ہمارا دینی طبقہ اس دن کی مخالفت کیوں کرتا ہے، اور اس دن سے ہمارے معاشرے کے اندر کون سی برائیاں، کون سے فسادات جنم لیتے ہیں، اور اس دن کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمارے ذمے کیا ہے کہ اس دن کے حوالے سے اس دن میں ہم نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں اس کی تاریخ وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کی تاریخ کے حوالے سے کوئی مستند، کوئی پکی بات سامنے نہیں آئی. کچھ اقوال ہیں، کچھ باتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ 14 فروری کا دن یہ محبوبوں کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور محمد عطا اللہ صدیقی وہ اس کی تاریخ کو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ اس کا جو تعلق ہے
یہ رومن سینٹ ویلنٹائن کے ساتھ ہے کہ جس کو مذہب نہ تبدیل کرنے کی وجہ سے اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا۔ اب وہ جس جیل کے اندر تھا اس جیلر کی بیٹی کے ساتھ اس شخص کو محبت ہو جاتی ہے، یہ اس سے عشق کر بیٹھتا ہے۔ پھر جب اس کی پھانسی کا وقت قریب آتا ہے تو یہ اپنی پھانسی سے پہلے یہ اس لڑکی کو ایک الوداعی دعوت نامہ، ایک الوداعی خط، ایک لیٹر لکھتا ہے، اور جس کے آخر میں یہ رقم ہوتا ہے کہ تمہارا ویلنٹائن، اور پھر 14 فروری کو اس شخص کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اب اس شخص کو جب پھانسی ہوئی تو پہلے تو لوگوں نے اس کو تعزیت کے طور پر منانا شروع کیا، اس کے دن کو، اس کی برسی کے طور پر۔ پھر یہ آہستہ آہستہ اس دن کو محبت کرنے والے محبوبوں کے لیے خاص کر دیا گیا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس دن کو منانا شریعت کے اندر جائز کیوں نہیں، یہ ایک ناجائز امر کیوں ہے۔ اس کے اندر بہت ساری قباحتیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس دن کو منانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اس کو منانے سے گناہ کی طرف انسان اپنا پہلا قدم بڑھاتا ہے۔ یہ وہ دن کہ جس دن ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کو پھول پیش کرتا ہے، اس کو خط لکھتا ہے، اس کو کارڈ، اس کو لیٹر دیتا ہے، اور اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں، اور پھر یہ تعلق ان کارڈز اور ان لو لیٹرز اور ان پھولوں سے ہوتا ہوا یہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کی حقیقت میں آخر میں اس کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ اس کی وجہ سے حیا، وہ انسان کا جو حیا ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان عورت کی شان، اس کی شان کیا ہے کہ وہ ایک باپردہ عورت ہوتی ہے، وہ شرم و حیا کی پیکر ہوتی ہے، وہ بے باکانہ گفتگو نہیں کرتی غیر مرد کے ساتھ۔ اور ایک مسلمان مرد، مسلمان نوجوان، وہ شرم و حیا سے مزین ہوتا ہے، اور وہ کسی قسم کی فحش گوئی اور اس طرح کے کام نہیں کیا کرتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بزدلی سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، غیر محرم لڑکی کو پھول نہیں دیتا، اس سے اظہار محبت نہیں کرتا، اس شخص کو بزدل سمجھا جاتا ہے اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور اس دن کا سب سے بڑا جو نقصان ہے کہ اس کے اندر بے حیائی جو ہے اس کو عام کیا جاتا ہے۔ ایک شخص غیر محرم مرد غیر محرم عورت کو پھول پیش کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کا تعلق بنتا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، فون پر باتیں ہوتی ہیں، فحش گوئی اور فون پر شہوانی باتیں کی جاتی ہیں، رومانوی اشعار ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز کہ اگر تم مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو کہ جب بھی تم بات کرو گے تم سچ بولو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرا کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کرو گے تو اس وعدے کو پورا کرو گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسری چیز کہ تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو
کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو تم اس امانت کو ادا کرو گے، اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ تم اس چیز کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو کہ تم اپنی نظریں جو ہے وہ جھکا کر کے رکھو گے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے، تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور تم مجھے اس چیز کی ضمانت دو کہ تم اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو گے۔ اگر تم ان 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دیتے ہو تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اخلاق رکھا ہے، اور میری امت کا اخلاق وہ حیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کو اس اخلاق کی، اس حیا کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ ایک غیر محرم مرد غیر محرم عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پھول دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ رومانوی تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اپنے حیا کو، اپنے جو اخلاقی اقدار تھی، ہم نے اس کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کرنا یہ ہاتھ کی حفاظت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ نظر کی حفاظت کرنا یہ ہاتھ کی حفاظت کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جن کے بیٹے، جن کی بیٹیاں یہ محبت کی پینگیں بڑھانے میں لگی ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں، لیکن وہ والدین، وہ بھائی گونگے شیطان بن کر کے اس کو آزادی کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں بلکہ یہ تو بے غیرتی ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم مرد کو دیکھ لوں تو میں تلوار کی دھار سے اس کو قتل کر دوں۔ جب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ رب العزت وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے جس کو آزادی کا نام دے کر کے اس کو بے غیرتی کو ہم نے آزادی کا نام دیا ہوا ہے، اور ہم اس پر گونگے شیطان بن کر کے والدین بھی اور وہ بھائی بھی اس بے غیرتی کو فروغ دینے پہ لگے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، اگر ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم چیز ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، کسی شخص کے اندر شرم و حیا باقی نہیں رہتی، تو اس شخص کے اندر ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اس دن کی قباحتوں میں سے ایک قباحت کیا ہے کہ مرد و زن کا اختلاط، بازاروں کے اندر، چوک چوراہوں کے اندر، پارکوں کے اندر مرد گھوم رہے ہیں اور ان کے اندر عورتیں گھوم رہی ہیں۔ مرد و زن کا اختلاط ہے، بے پردگی کے ساتھ عورتیں بھی وہیں گھوم رہی ہیں، مرد بھی وہیں گھوم رہے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جا رہی ہیں، نظریں ملانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، عشق کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی معاشرتی، ہم نے اپنی جو مشرقی اقدار اور تہذیب تھی،
ہم نے اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ آئیے آج ہم دیکھیں کہ اس دن کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم نے اس دن کے بارے میں اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے دار کو، اپنے ساتھ پڑھنے والے طالب علم کو، اپنے ساتھ آفس میں کام کرنے والے کلیگ کو، ہم نے اپنی مسجد میں آنے والے نمازی کو، ہم نے اپنے پیچھے پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے، ہم نے اپنے نمازی کو اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ یہ دن، یہ کافروں کے منانے کا دن ہے، یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر اس دن کی اس طرح منانے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کسی قوم کی عادات کو، اس کے اطوار کو، اس کی اقدار کو اپناتا ہے، وہ شخص اسی قوم کا شمار کیا جاتا ہے، اس کو اسی قوم کا تسلیم کیا جائے گا۔ آج ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم نے اپنے ساتھیوں کو، ہم نے اپنے پاس رہنے والے، اپنی کلاس میں پڑھنے والے، اپنے کلاس فیلو کو ہم نے دعوت دینی ہے کہ ہم نے اس غیر شرعی کام میں شریک نہیں ہونا۔ اور پھر دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم نے دعوت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی قسم کی معاونت نہ کریں ان لوگوں کی، اور نہ ہی ان کی ایسی کسی دعوت میں، ایسی کسی مجلس میں ہم شریک ہوں، اور نہ ہی ہم ان کی کسی طریقے سے کوئی مدد کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نیکی پر اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ تو یہ جو گناہ کا کام، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، جو ایک غیر شرعی امر ہے، ہم نے خود بھی اس سے باز رہنا ہے، ہم نے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست اس برے فعل کے اندر ہماری مدد مانگتا ہے، ہم سے مدد طلب کرتا ہے، تو ہم نے اس کی مدد نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو ہم بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی اس خرافات سے، اس بے حیائی سے، اس فحاشی سے اللہ رب العزت ہم کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم کو دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔